الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين اے کلام الہی شمس الضحیٰ ہے کلام الہی شمس الضحیٰ تیرے چہرہ
یہ عظیم الشان محفل خدا اور محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ اس مدرسہ کی سالانہ تقریب اسناد ہے اور اس مدرسہ قادریہ اویسیہ کے محتمل اور صدر مدرس حضرت استاذ القراء قاری محمد رفنواز اویسی علیہ الرحمہ کا سالانہ عرس مبارک کا بھی یہ اجتماع ہے۔ میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ دعا ہے پروردگار عالم قبلہ قاری صاحب کے درجات بلند فرمائے اور انہوں نے جو قرآن کریم کی ترویج اور اشاعت کا یہ ایک پودا لگایا جو اب تک آور ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تا قیامت ثمر بار رکھے اور یہاں سے بے شمار تعداد میں بچے قرآن کریم کے فیض سے مالا مال ہو کر دنیا کے دیگر اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ ہم سب کے لیے ایک کتاب ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ پر نازل فرمائی، اور اسی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کریم کا فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ حضور نے دنیا میں اور کسی انسان سے نہیں سیکھا علم، اور علم ما کانا و ما یکون کا جو سارا خزانہ ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے براہ راست عطا فرمایا ہے۔ حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے امی، اس کا مطلب ہے جو کسی انسان سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاگرد ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے پھر قرآن کریم کو آگے صحابہ کرام تک پہنچایا، اہل بیت اطہار کے قلوب کو منور فرمایا، اور صحابہ کرام سے قرآن کریم کا یہ خزانہ چلتا چلتا آج تک ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، اور خوش قسمت اہل اسلام مرد و خواتین کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ قرآن کریم فقط کاغذ کے اوپر ہی محفوظ نہیں ہے بلکہ مومنوں کے دلوں میں بھی اللہ پاک نے محفوظ فرما دیا ہے۔ تو قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب کاغذ کے اوپر لکھا ہوا قرآن پاک آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا، لیکن اس وقت بھی جب کاغذ کے اوپر لکھا ہوا قرآن پاک آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا، اس وقت مومن کے سینے میں قرآن پھر بھی موجود رہے گا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، کرشمہ ہے، اور یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ہم احادیث کی کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، علماء سے سنتے بھی ہیں، سرکار کا ہر معجزہ بے مثال ہے، بڑی شان و شوکت والا ہے، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی سرکار کے ان معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے،
علماء حق سے سن کر احادیث کی کتابوں میں پڑھ کر اس پر ایمان لے آئے. مثلا معجزہ شق القمر ہے، حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، سورج کو اثر پر واپس بلایا، پتھروں کو پانی پر کرایا، درختوں کو اپنے قدموں میں جھکایا. یہ سارے وہ معجزات ہیں جن پر ہمارا دل و جان سے ایمان اور ایقان ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے ان معجزات کا دیدار نہیں کیا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کا یہ معجزہ جسے معجزہ قرآن کہا جاتا ہے، یہ ایسا معجزہ ہے جسے آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیدار کر سکتے ہیں. آج بھی معجزہ قرآن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں، محترم سامعین کرام، دنیا میں وہ جگہیں جہاں انسان مل کر رہتے ہیں انہیں بستی، گاؤں یا شہر یا ملک کہا جاتا ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، کہ کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، کسی ملک میں سب سے خوبصورت جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے اور قرآن پاک کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. وہ جیسے کہ ہمارا لندن شہر ہے، اس میں گلیاں بھی ہیں، بازار بھی ہیں، محلے بھی ہیں، گھر بھی ہیں جہاں انسان رہائش پذیر ہیں. لیکن زمین کے وہ ٹکڑے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں جہاں اللہ اکبر کی ثنائیں بلند کی جاتی ہیں یا قرآن پاک کی تلاوتیں کی جاتی ہیں. قاری محمد رمضان صاحب نے اس جامع مسجد نہال والی میں اپنا مدرسہ قائم کیا جہاں صبح شام قرآن کریم کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، بچوں کو قرآن پاک کا فیض دیا جا رہا ہے. اور شہروں میں جہاں پر انسان بستے ہیں وہاں دونوں چیزیں موجود ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے کہ جہاں پر نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے وہاں برائی بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتی ہے. تو نیکی اور برائی ان دونوں کی کشمکش ہمیشہ سے جاری رہتی ہے. کبھی نیکی غالب آ جاتی ہے اور کبھی برائی کا غلبہ چھا جاتا ہے. لیکن پیارے پیارے بچوں، شہروں میں جہاں اگر برائی پھیلتی جا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے مدارس اور مسجدوں کی رونق میں کمی جہاں ہو جائے وہاں برائی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. جس دل میں دنیا کی محبت آ جائے وہ دین سے تھوڑا سا غافل ہو جاتا ہے. ہاں، دنیا میں ہمیں اس طرح رہنے کا حکم دیا گیا ہے جس طرح حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار نے ایک مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ اسلام نے روحانیت کا درس نہیں دیا کہ آپ شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں کا سفر اختیار کر لیں، بلکہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں ضرور رہو لیکن دل میں محبت مصطفیٰ ہو اور محبت خدا ہو. اس کی مثال آپ نے یہ فرمائی کہ کشتی پانی کے اوپر اگر تیرتی رہے تو وہ کبھی نہ کبھی کنارے پر جا رہتی ہے اور اپنے مسافروں کو بھی بچا کر کنارے تک لے جاتی ہے. لیکن اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہ ڈوب جاتی ہے. یہی مثال ہے دنیا کی محبت کی کہ اگر ہم دنیا کو اپنی ضروریات کے مطابق استعمال اور خرچ کریں گے تو پھر ہم اسی دنیا میں رہتے ہوئے دارالعمل میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت کو داخل کر لیں تو پھر انسان غفلت کا شکار ہو کر تباہی اور بربادی کے راستے پر چل پڑتا ہے اور اپنی دنیا بھی خراب کر بیٹھتا ہے اور آخرت بھی. تو دنیا میں وہ جگہیں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات
جہاں اللہ کی عبادت کی جا رہی ہو اور قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہو۔ اب عبادت کا مفہوم بھی کوئی محدود مفہوم نہیں ہے، مسجد ہی میں صرف عبادت نہیں کی جا سکتی، بلکہ ہمارے دین حق نے، دین اسلام نے مسجد کے اندر کے تمام جو مصروفیات ہیں، عبادات ہیں، ان کو بھی زمرہ عبادت میں شامل فرمایا ہے۔ اور جب بندہ مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، اگر وہ دکان پر بیٹھتا ہے، اگر وہ دفتر میں بیٹھتا ہے، اگر وہ کھیت میں ہل چلاتا ہے، جب مزدوری کرتا ہے، کوئی بھی پیشہ اختیار کرتا ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے عین مطابق کام کر رہا ہے تو اس کا وہ عمل بھی دین میں شامل ہے، عبادت میں شامل ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص ان طلباء کو جن کو آج دستار فضیلت سے نوازا جا رہا ہے، جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی دولت کو سنبھال کر رکھا ہے، اور قبلہ قاری رب نواز اویسی صاحب کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے، اور صاحبزادہ محمد ہارون نواز صاحب کو اپنے والد گرامی اور ان کے دیگر بھائیوں کو اپنے والد گرامی کے اس لگائے ہوئے پودے کی آبیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور نئے جذبے اور نئے بلبلے کے ساتھ وہ خدمت قرآن پاک میں پہلے بھی مصروف تھے اور آئندہ بھی اسی طرح مصروف رہیں، مصروف عمل رہیں، کیونکہ مومن کی زندگی کے بارے میں ایک شاعر نے جو فرمایا کہ زندگی عزم و عمل علم و ہنر کا نام ہے، زندگی عزم و عمل علم و ہنر کا نام ہے، زندگی ان کی ہے جن کو ہے شعور زندگی۔ تو یہ ایسے اساتذہ اپنے بچوں